الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو مسعود کرتا ہے اس کو محسود بھی کرتا ہے۔ مسعود کا معنی ہے جو سعادت مند ہو، جس کو اللہ نیک بخت کرتا ہے، یعنی مسعود، اس کو اللہ محسود بھی بنا دیتا ہے۔ محسود کے معنی جس سے حسد کیا جاتا ہے۔ آج بھی یہی کیفیت ہے، کل بھی یہی کیفیت تھی اور کل بھی یہی کیفیت ہوگی۔ جب سے انسان چلا آ رہا ہے، جب تک انسان رہے گا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی بڑھتی رہیں گی اور حسد کرنے والے حسد بھی کرتے رہیں گے۔ آدم کے بیٹوں حابیل اور قابیل سے، بلکہ اس سے پہلے ابلیس اور آدم علیہ السلام کے درمیان بھی وہ حسد والا معاملہ ہی تھا۔ پھر حابیل اور قابیل کے درمیان، اور پھر وعلیٰ حضرت قیاس یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے درمیان، اور آج تک، اور ابو جہل وغیرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اصل یہی تھا معاملہ کہ حسد کرتے تھے کہ ان کے پاس یہ نعمت کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچی ہے، ہمارے پاس پہنچنی چاہیے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی جیسے مسعود ہیں ویسے محسود بھی ہیں، حتیٰ کہ ان کے اوپر بڑی تنقید اور بڑی جرح کی ہے بعض لوگوں نے، اور بعض لوگوں نے حسد کی وجہ سے ان کے خلاف اچھی بھلی کتابیں لکھ ماری۔ آپ کو نہیں پتہ، میں نے صرف اشاراتاً یہ بتانا ضروری سمجھا ہے تاکہ اگر کہیں کوئی آپ کو ایسی بات کان میں پہنچے یا خدا نہ خواستہ کو کتاب نظر سے گزرے تو آپ گھبرا نہ جائیں کہ ہمیں تو حافظ صاحب نے ایسی اچھی باتیں سنائی تھیں، اور بلکہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے، بلکہ بعض تو ایسے فتنے پیدا کیے گئے کہ بعض مسلمہ قسم کی کتابوں میں، مسلمہ سے مراد جن کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اچھی کتابیں اور اچھے لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں، لیکن چونکہ زمانے میں پریس نہیں تھا اور بے شمار نسخے نہیں چھپتے تھے، کوئی دستی نسخہ ایک آدھ ہوتا تھا، اس سے آگے کوئی اور نقل کر لیتا، تو اس طرح بعض مسلمہ بہترین کتابوں میں ان کے بارے میں منفی بات لکھی ہوئی۔ اس وجہ سے احتیاط کیجیے گا کہ کہیں کوئی ایسی جگہ کوئی حوالہ دے کر آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو فٹافٹ اس پر یقین نہیں کرنا۔ اس سلسلے میں صرف ایک مثال دے دیتا ہوں کہ غنیۃ الطالبین ایک کتاب ہے، شاید آپ نے نام سنا ہوگا، یہ بھی پتہ ہوگا کہ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، کہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ حالانکہ خود اس میں بھی اختلاف ہے کہ ان کی اپنی لکھی ہوئی ہے یا ان کے آگے کسی عقیدت مند نے ان سے منسوب کر کے لکھی ہے، کیونکہ ایسا بھی ہوتا تھا، ایسا بھی پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ بعض لوگ کتاب لکھتے تھے اور کسی کے فیض یاب ہونے کی وجہ سے اس کے نام سے منسوب کر کے اس کو مشہور کر دیتے تھے۔ مثال کے طور پر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دیوان ہے غزلوں کا، ایک تو نا مثنوی، ایک ان کا دیوان ہے، دیوان شمس تبریزی اس کا نام ہے، دیوان شمس تبریزی۔ تو لکھا مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور اپنے مرشد کے نام منسوب کیا ہوا ہے دیوان شمس تبریزی، اور اس کی تقریباً ہر غزل کے مقطع میں شمس کا لفظ آتا ہے، حالانکہ اس کی محققین نے صاف تحقیق فرمائی ہے کہ وہ مولانا رومی کا اپنا لکھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے ان کی محبت کی وجہ سے، کیونکہ انہی کے فیض فیوزات تھے جو انہوں نے
شعروں میں نقل کی ہیں، تو دیوان شمس اس کا نام رکھا ہوا ہے، میرے پاس پڑھا اگر کسی نے دیکھنا تو اوپر لکھا ہوا دیوان شمس تبریزی۔ یہ بعض چیزیں میں نے فرمائش کے ساتھ عزیز محفوظ منصورہ مجھ سے ایران سے منگوائی تھیں، کیونکہ وہ کتابیں یہاں عنقا ہیں، یہاں نہیں ملتی ہیں۔ تو ایسا ہوتا تھا۔ تو غنیت الطالبین بھی بعض محققین کہتے ہیں کہ یہ حضور کی اپنی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ کسی عقیدت مند نے ان سے حاصل کردہ بعض ملفوظات ارشادات کو جمع کر کے ان کے نام سے منسوب کیا۔ لیکن اگر ان کے ہاتھ سے بھی لکھی ہوئی ہو تو بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ لکھی ہوئی ان کی ہو اور صحیح کتاب تھی اور صحیح باتیں اس میں لکھی گئی تھی، البتہ مسلک حنبلی کے مطابق لکھی گئی ہیں۔ اس وجہ سے غنیت الطالبین پڑھیں اور اس میں اگر آپ کو مسئلہ ایسا دیکھیں جو امام ابو حنیفہ کے مسلک کے خلاف ہو تو بھی نہیں اس سے گھبرانا چاہیے کہ وہ امام حنبل رحمۃ اللہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مسلک پر تھے، حالانکہ ہم حضور غوث پاک کو سب سے زیادہ ماننے والے۔ تو یہ چاروں مسلک جو فقہی ہیں وہ حق ہیں۔ ہم اپنے امام کی تحقیق پر عمل کرتے ہیں، لیکن ہم امام احمد بن حنبل کو غلط نہیں کہتے، نہ امام شافعی کو غلط کہتے، نہ امام مالک کو غلط کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض اوقات تو یہ عام لوگوں کو بتانے کی صورت نہیں ہے، بعض اوقات کبھی ضرورت پڑ جائے تو ہم امام احمد بن حنبل یا امام مالک یا امام شافعی کے مسلک پر عمل بھی کر لیتے ہیں، لیکن علماء عام لوگوں کو نہیں چاہیے، کیونکہ وہ تو پھر سے بھٹک جائیں گے کہ یہ کیا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ بعض ائمہ کے نزدیک دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنا مجبوری کے وقت میں جائز ہے، لیکن امام اعظم کے نزدیک ایک وقت میں جمع کرنا دو نمازوں کو سوائے عرفات اور مزدلفہ کے جائز نہیں ہے۔ تو ہمارے امام کا مسلک یہی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کراچی میں قبلہ فقیہ اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور میں نے کراچی ایئرپورٹ سے پرواز کرتے ہوئے جدہ کی طرف، کیونکہ زور کافی دیر ہو گئی تھی اور فلائٹ ابھی روانہ نہیں ہوئی تھی، یقین تھا کہ عصر کی نماز درمیان میں فوت نہ ہو جائے، تو ہم نے زور کے وقت میں عصر کو اکٹھا کر کے پڑھ لیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا کوئی احتیاطاً تو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت صاحب کا فتویٰ یہ تھا کہ ہوائی جہاز میں نماز جائز نہیں ہے، نہیں سمجھے؟ بعض کے نزدیک تو گاڑی میں بھی جائز نہیں ہے، ریلوے گاڑی جو ہے، صرف کشتی میں جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ نے کشتی میں تو خود کہا نا۔ اس کی وجہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ وجہ وجوہات کے میں کو آپ کو فقہی تو نہیں بنا رہا، بہر صورت تو ہم نے بھی اکٹھی کر لی تھی، تو وہ امام شافعی کا مسلک تھا، لیکن ہم نے عمل کیا اس پر اس وقت ضرورتاً کہ چلو وہ بھی ایک امام برحق ہیں، آج مجبوری کا عالم ہے تو سمجھ گئے نا، تو اس طرح ہو جاتا ہے۔ یہ میں آپ کا ذہن کچھ وسیع کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کل علماء تک لکیر کے فقیر ہیں، عوام بیچاروں کی تو بات ہی کیا ہے۔ تو وہ لکیر کے فقیر سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسے سمجھتے ہیں، یہ پھر واضح ہونا چاہیے کون سی جگہ بندہ لکیر کا فقیر ہو سکتا ہے، کون سی جگہ نہیں ہو سکتا۔ ہر جگہ لکیر کا فقیر بھی نہیں ہوا جاتا اور ہر جگہ آزاد بھی نہیں ہوا جا سکتا۔ تو یہ علماء کا بہرحال منصب ہے، آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنے علماء کرام اہل سنت سے مسئلہ پوچھ کر اس پر عمل کیا کریں۔ تو غنیت الطالبین میں یقیناً یہ غوث پاک کا لکھا ہوا نہیں، بلکہ ایسا ہوتا تھا کہ کتاب لکھی کسی بزرگ نے، فرض کیجیے غنیت الطالبین حضور غوث پاک نہیں لکھی، تو بعد میں وہ ایک آدھ نسخہ تھا تو کسی غالی نے، غلو کرنے والے نے اور امام ابو حنیفہ کے مخالف نے اس نسخے کے اندر حضرت نے جو گمراہ فرقے لکھے ان میں حنفیہ کو بھی ڈال دیا۔ ایک لفظ ڈالنا ہے نا کہ فلاں فلاں
والحنفیہ تو، اور حنفیہ جو ہیں وہ بھی گمراہ فرقہ ہے. نہیں سمجھ آئی؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی اہل حدیث بھی اٹھا کر آپ کو بنیاد الطالبین دکھانے لگے کہ دیکھو تم تو غوث پاک کو مانتے ہو تو انہوں نے تمہیں گمراہ لکھا ہے، تو گھبرانا نہیں ہے. یہ ایسی چیزیں بعض الحاقی بھی ہیں، یعنی بعد میں کسی نے اس میں داخل کر دی، ایک لفظ ڈال دیا تاکہ وہ اپنا مضمون مقصد حسد کی وجہ سے پورا کر سکے. تو اس طرح کی جو نسبت ہے وہ بالکل بے وجہ اور جھوٹی ہے. وہ اتنے بڑے بڑے مشائخ، داتا صاحب جیسی ہستیاں، خواجہ غریب نواز اجمیری جیسی ہستیاں اور عرب و عجم کے لوگ آپ کو پیروکار ہیں، تو آپ کو الحاد اور زندقہ سے، یعنی یہ لفظ ایسے لفظ بھی استعمال کیے کہ الحاد کہتے ہیں گمراہ بے دین کو، اور زندقہ بھی زندیق بے دین کو کہتے ہیں. یہ ایسے لفظ معاذ اللہ آپ کے ساتھ منسوب کیے گئے. تو یہ میں نے احتیاطاً بات کی ہے کہ آپ میں سے کچھ باشعور بھی چند لوگ بیٹھے ہیں جن کو کبھی شاید بطور طالب علم کسی ایسے معاملے سے واسطہ پڑے. تو یہ تو خیر حد سے زیادہ زیادتی ہے. البتہ بعض اشخاص نے محقق بننے کے شوق میں بعض نسبتاً اچھے لوگوں نے بھی محقق بننے کے شوق میں آپ پر تنقید کی ہے، جن میں اہل حدیث خاص طور پر پیش ہیں کہ جی ہم اہل حدیث ہیں، یعنی ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، اور وہ اہل الرائے ہیں، یعنی اپنی رائے پر عمل کرتے ہیں. یعنی یہ خود ساختہ ترجمہ اہل الرائے کا اور اہل حدیث کا بنا رکھا ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں چونکہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، اور وہ اہل الرائے ہیں کیونکہ یہ لفظ ان کے لیے پہلے بزرگوں نے استعمال کیا کہ آپ اہل الرائے کے امام ہیں. تو اہل الرائے کا معنی یہ نہیں جو یہ بنا رہے ہیں، نہ اہل حدیث کا وہ معنی جو یہ سمجھتے ہیں. یہ حدیث پرانے زمانے میں یہ دو اصطلاحیں، یہ دو لفظ اس معنی میں استعمال ہوتے تھے کہ اہل حدیث کہتے تھے ان لوگوں کو کہ جو حدیث کو صرف جمع کرتے تھے، جو حدیث ان کو اپنی شرطوں کے مطابق ملتی تھی اس کو وہ اپنی کتاب میں جمع کر لیتے تھے، بغیر اس کے کہ اس پر غور کریں کہ یہ فلانی حدیث کے مخالف ہے یا موافق ہے یا یہ اور کہہ رہی ہے وہ اور، اس کو ان سے کچھ غرض نہیں تھا. یعنی جو ان کی کچھ شرطیں تھیں کہ یہ شرطیں پائی جائیں تو ہم اس حدیث کو سمجھیں گے کہ یہ نوٹ کرنے کے قابل ہے، تو اس پر اگر وہ پوری اتر آتی تو وہ اس کو لکھ لیتے تھے. ان کا کام حدیثوں میں یعنی تحقیق اور تفتیش کرنا اور چھان پھٹک کرنا یہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی، نہ انہوں نے اپنے اوپر لی تھی. اور اس کے مقابل میں اہل الرائے وہ علماء تھے، فقہا، جو مختلف احادیث کو چھان بین کر کے پہلے کی پچھلی کی قوی ضعیف اس کا فرق کر کے اپنے قیاس کے ساتھ اپنی عقل کے ساتھ تو تطبیق کرتے تھے. کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کہیں یوں کر کسی کو یوں کر، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں کہو یوں کرو، ایک وقت میں جا کہو یوں کرو. تو اس طرح وہ ان میں چھان بین کر کے تو انہوں نے مسلک تجویز کیا، اور وہ بھی حدیث کی روح سے ہی ہے. پھر اس کے ساتھ انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ یہ ہم نے جو فیصلے کیے ہیں یہ اس مواد کی روح سے کیے ہیں جو ہم تک پہنچا. اگر کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% صحیح ہماری رائے کے خلاف آپ کو مل جائے تو آپ اس پر عمل کریں. یعنی یہ نہیں انہوں نے کہا کہ ہماری رائے کو تم رسول اللہ کی رائے کے مقابلے پر ترجیح دو. تو ان تو بیچاروں نے بڑے احتیاط کے ساتھ بہت اچھا کام کیا. اس طرح یہ جس معنی میں یہ اہل حدیث لکھے ہم اہل حدیث ہیں، تو اہل حدیث اس کو کہتے تھے جو حدیثوں کو جمع کرتے تھے. ورنہ اہل حدیث کا یہ معنی کہہ دیا، اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو حدیثوں پر عمل کرے، یہ ان کا خود ساختہ معنی ہے. کیونکہ اگر یہ معنی کیا جائے تو یہ کر ہی نہیں سکتے، یہ پھر عمل کر ہی نہیں سکتے. ڈاکٹر صاحب کیوں؟ کہ یہ تو حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، حدیث میں ہے نا، تو یہ اس حدیث پر عمل کر کے دکھائیں. معلوم ہوا بندہ اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا.
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں جنت کی سیر کی، جنت میں گیا اور میں نے یہ دیکھا وہ دیکھا، تو پھر یہ بھی جایا کریں۔ ہر حدیث پر جو عمل کرنا ہوا پھر اہل حدیث بنتا ہے۔ تو اہل حدیث وہ نہیں ہوتا جو ہر حدیث پر عمل کرے، اہل حدیث وہ جو حدیثوں کو جمع کرے۔ یہ پرانی اصطلاح اہل حدیثوں کی اس معنی میں تھی۔ تو انہوں نے خود ہی سمجھ بنا لیا کہ اہل حدیث ہیں چونکہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ ہاں اہل حدیث وہ تھے، امام بخاری اہل حدیث ہیں، لیکن ساتھ شافعی بھی ہیں۔ امام شافعی کے یعنی حدیثیں خود جمع کی ہیں لیکن تقلید امام شافعی کرتے۔ امام مسلم اہل حدیث بھی ہیں اور صاحب امام شافعی کے پیروکار بھی ہیں۔ امام محمد نے موطا امام محمد حدیث جمع کی لیکن پیروکار وہ اپنا امام ابو حنیفہ کے ہیں۔ امام مالک نے اہل الرائے بھی ہیں اور موطا حدیث کی کتاب بھی جمع کی، اہل حدیث بھی ہیں اور اہل الرائے بھی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس وجہ سے اس طرح کی باتیں اگر آپ کو کہیں ملے نا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ حافظ عمر وغیرہ کے لیے مشکور کے لیے کہ اگر کبھی کوئی اللہ ان کو دولت علم دے یا کوئی موقع ملے تو اس بات کی ان کو کہیں کہ ایسا بھی ہے کوئی ایک دو بلکہ کل 4 حدیثیں ایسی ہیں جو شبلی نعمانی ایک رائٹر ہے ہندوستان کا، ندوۃ العلماء لکھنؤ میں ہوا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ویسے دین کی خدمت کی ہے کہ انہوں نے عربی کتابوں کے اردو میں ترجمے کیے ہیں۔ سب سے بڑا کام جو ندویوں نے کیا، جن میں سید سلیمان ندوی بھی ہے، شبلی نعمانی بھی ہے، اس طرح کے لوگ ہیں، انہوں نے سب سے بڑا اچھا کام یہ کیا کہ انہوں نے عربی کتابوں کے اردو میں ترجمے کیے اور اس طرح ہندوستان والوں کو ان کتابوں کے علم سے بغیر عربی پڑھے آگاہی ہو گئی۔ یہ تو ایک اچھا کام ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ان لوگوں نے پینٹ کوٹ والا اسلام پیش کرنے کی کوشش کی۔ مطلب کیا کہ یہ چونکہ انگریزی وغیرہ بھی پڑھے ہوئے لوگ تھے، اس وجہ سے یہ انگریزوں کے انداز میں یعنی عقلی انداز میں ہر بات کو سوچتے ہیں۔ وہ تھوڑا سا معتزلہ کی طرح نا ایک فرقہ ہوا ہے جو عقل کو بڑا دخل دیتا ہے ہر بات میں، تو اس کی طرف میلان تھے۔ ان کا سر سید بھی پیر پیشوا تھا، وہ تو اصل ہی گیا نا، وہ تو فرشتوں کا انکار بھی کر بیٹھا اور ہی زیادہ، اور جنت دوزخ کا بھی انکار۔ وہ کہتے بس نیک کام کرو تو یہ جنت، یہ دنیا ہی جنت ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی تعویلیں کرتا ہے۔ یا جنوں کی، جن کا معنی چھپ جانے والا، چونکہ جن نظر نہیں نہ آتا تو کہتا ہے جی اس کا معنی چھپ جانے والا، اس سے مراد وہ ہیں جو جنگلوں میں لوگ رہتے ہیں۔ عجیب قسم کی باتیں کرتا ہے۔ بہرحال وہ تو ان کا بالکل ہی سرگنا تھا، آگے نکل گیا۔ تو باقی جو ہے ندوی انہوں نے یہ کام ویسے کیا اچھا، میں سچی بات کرنے کو انہوں نے کتابوں کے ترجمے کیے جس سے ہندوستان والوں کو بھی آسانی کچھ ہو گئی، اور مودودی صاحب اسی طرح اردو کتابیں پڑھ کر بڑے ماشاءاللہ سکالر ہوئے ہیں۔ اس لیے مولوی ان کے خلاف بھی ہیں کہ یہ کہاں کا عالم بن گیا، یہ تو عربی پر عبور ہی نہیں تھا اسے وغیرہ وغیرہ، سنی ہوگی آپ نے یہ بات بھی۔ بہرحال ترجمے پڑھنے سے بندے کو علم تو آ جاتا ہے نا، آخر آپ میری باتیں سن کر بھی تو عالم بنتے جا رہے ہیں۔ تو اس شبلی نے بھی کچھ 4 حدیثیں نکالی ہیں کہ یہاں میری خیال ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کی رائے جو ہے وہ ٹھیک نہیں، یا حدیث کے مقابلے میں آپ نے اپنی رائے استعمال کی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ حیرت ہوتی ہے کتنا بڑا علم کا دعوے دار بندہ ایسی بات کرے، اب وہ بات پھر اور لمبی ہو جائے گی۔ تو اس نے بھی ایک جگہ لکھا ہے کہ مثلا بعض باتیں جو عقل میں کہ یہ نہیں، امام ابو حنیفہ کا 40 سال تک عشاء کی یا 20 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا، اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ یہ ایسے باتیں الہاقی ہیں، عقیدت مندوں نے جھوٹی بنائی ہیں۔ تو اس کی وجہ دراصل یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ عقل پرست اپنی طبیعت پر، اپنی ذات پر سوچنے لگتے ہیں، نہیں سمجھے کہ چونکہ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا لہذا یہ ان سے بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کون سی بات کا پھر انکار کرو گے؟ یہ تو چلو تم نہیں مانتے شبلی، لیکن تم یہ تو مانتے ہو نا کہ امام بخاری کو
3 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، بڑی مشہور بات ہے، جن میں سے آپ نے چن کر جو بہترین صحیح ترین آپ کے ذہن میں حساب سے وہ آپ نے چند ہزار ہیں جو بخاری شریف میں جمع کی، تو 3 لاکھ حدیثیں یاد۔ آج کوئی 3 لاکھ حدیث یاد کر سکتا ہے یا تصور کر سکتا ہے 3 لاکھ حدیث زبانی یاد ہو بندہ؟ اس طرح اور بہت ساری باتیں۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ ایک بندہ خود اندھا ہو تو کہ سورج تو ہے ہی نہیں۔ جتنے شعر مجھے آتے ہیں شاید آپ تصور بھی نہ کر سکتے ہو کہ نئے شعر کیسے بندے کو یاد ہو سکتے ہیں، حالانکہ اب تو ادھر توجہ ہی نہیں رہ گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے بورے والا میں 60 بچوں کی کلاس تھی اور سب 700 سے اوپر نمبروں والے بچے تھے میڈیکل کلاس کے، اور بڑے ذہین فتین، ان کی یاد مجھے جاتی ہی نہیں، میں نے کتاب ان کا خوب تذکرہ کیا، بڑے شائننگ بچے، 700 سے 850 میں سے 700 نمبر سے زیادہ جو لیے انہوں نے وہ تھے میڈیکل کلاس میں، ان کی اردو میرے پاس تھی۔ تو ایک دن باتوں میں انہوں نے میرے ساتھ شرط گانٹھ لی کہ آپ ایک اکیلے ایک طرح، ہم سب ایک طرح، ہم شعر بازی کریں گے۔ اب ایک بندے کا ذہن 60 بندہ سوچتا ہے تو میں الحمدللہ جیت گیا تقریباً آدھ پون گھنٹہ، لیکن میں نے یہ ان سے شرط کر لی کہ تم مجھے کم از کم نہ، اگر کہیں نہ کہیں رک جاؤں میں تو 60 سیکنڈ مجھے ضرور ملنے چاہیے سوچنے کے لیے، یعنی 1 منٹ تو مجھے ملنا چاہیے نا، یہ تو نہیں فٹافٹ کیوں ہو سکتا بات نہیں کہ ایک بندے کا سوچنا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے فتح دے دی۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ اپنے اوپر قیاس کرتا ہے اور سمجھتا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس طرح کی کچھ اور باتیں ہیں کہ جو 2-4 حدیثیں اس نے لکھی ہیں نا، ان کی بھی بڑی ہم نے اس سے ریسرچ کی ہے۔ تو ان حدیثوں میں امام ابو حنیفہ کا قول قرآن کے حکم کے مطابق ہے، اور وہ حدیثیں موقوف ہیں۔ موقوف ہوتی ہیں کہ وہ بتاتا نہیں کہ صحابی نے یہ بات کی، لکھنے والا بس خود ہی لکھ دیتا، آپ تو وہ صحابی ہے نہیں، ظاہر ہے تابعی ہے یا تبع تابعی، اور لکھ دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو اس نے کس سے سنا؟ اپنا بتایا تو صحیح، ہو سکتا درمیان میں 2-3 واسطے ہوں۔ تو اس طرح کی ہیں، اور ان کو بندہ قیاس بھی کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا میں ایک سنا ہی دیتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اونٹنی خریدے اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ اونٹنی مسرات تھی، مسرات سے کہتے ہیں ایسی جانور کو جس کا دودھ روکا گیا ہو، جی تسی نہیں 2-3 دن میں نہ چوئی تو کٹھی یہ 2 تو وہ اونٹنی کا دودھ جمع کرتے رہتے کہ اس کو جلدی نہ نکالتے تھے، تو 2-3 دن کے دودھ کو پھر اکٹھا کر کے وہ کہتے 2 لو، اور تو قیمت زیادہ دے، بعد میں وہ تھوڑا دودھ نکلتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو ایسی اونٹنی بیچے تو پھر اس کا مالک جس نے خریدی ہے دیکھے کہ اس کا دودھ تو کم ہے، بہت زیادہ ظاہر کیا گیا تھا، تو اب اس کو یہ حق ہے کہ وہ چاہے تو اس کو رکھے، اپنی مرضی رکھ لے، ہو جان دیدہ، نہیں تو اس کو واپس کر دے، اور جو دودھ اس نے استعمال کیا تھا اس کے بدلے میں 1 سیر کھجوریں دے دے، 1 سا 1 ٹوپا کھجوریں دے دے۔ اب یہ ایک حدیث ہے اور اس کے ہے موقوف، اس کا پتہ نہیں کہ کس نے کس سے سنی اور آگے کس سے بیان کی، وہ جو راوی کہتا ہے کہ حضور نے یہ فرمایا۔ اب آپ اندازہ فرمائیے یہ قرآنی حکم کے خلاف ہے۔ اللہ کہتا ہے فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، کہ جو جتنی زیادتی تم پر کرے اتنی زیادتی تم پر اس پر کر سکتے ہو۔ تو فرض کیجیے اس نے 4 دن دودھ لیا ہو اور اب ٹوپا کھجوروں کا ہر کوئی ٹوپا ہی دے، یا 3 دن لیا ہو یا 5 دن لیا ہو، نہیں سمجھے، تو ٹوپا ہی دے تو 2 ہی صورتیں، یا ٹوپا زیادہ ہوگا ان کی قیمت سے یا ٹوپا کم ہوگا ان کی قیمت سے، یہ نہیں سمجھا گئی نا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جتنے دن کا دودھ ہو، 3 کا ہو یا 4 کا ہو یا 5 کا ہو یا 2 دن کا ہو، تو وہ اور ٹوپا بالکل برابر، ایسا اتفاق تو کم ہی ہو سکتا ہے، یا زیادہ ہوگا یا کم ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے حکم دے سکتے ہیں
کہ دودھ تو زیادہ تو انداز ایک ٹوپا ہر کو ایک ٹوپا کو جڑا دے پاویں 10 دن ورت لے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صاحب اختیار ہے، آپ نے اس کے لیے یہ اس صحابی کو کہہ دیا ہوگا کہ چلو، جانتے ہوں گے ان کے حالات یا اس کے، پھر ہم تو سمجھیں کہ آپ کو اللہ نے بڑا اختیار دیا ہوا ہے، لیکن اس کو ایک قانون بنا کر تو ہم نہیں نافذ کر سکتے کہ ہو سکتا کوئی مہینہ پر رکھنے کے بعد کہ میں تو واپس کرنا، یہ تو دودھ گھٹتا چلا گیا اس کا۔ تو اس طرح کی وہ باتیں ہیں، تو ان کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے کہا جائے کہ آپ جی حدیثوں کے مخالف فتویٰ دیتے تھے، معاذ اللہ۔ تو یہ نیری حسد کی باتیں ہوتی ہیں، کیوں یہ شبلی جو تھا نا یہ بھی ڈاما ڈول تھا، یہ کوئی پکے حنفی بھی نہیں ہے، یہ ملے جلے ہی ہیں، اور مودودی صاحب بھی اس طرح ملے جلے ہی ہیں، شاید آپ کو پتہ کہ نہیں، کہتے ہیں میں حنفی ہوں، کہتے ہیں میں حنفی ہوں، ویسے یہ بھی بتاؤں، کہتے ہیں میں حنفی ہوں، اور نماز بھی حنفیوں کی طرح پڑھتے تھے، لیکن آدھا تیتر آدھا بٹیر، اب پورے حنفی بھی نہیں تھے اور پورے شافعی بھی نہیں تھے، یہ ایک اور ہی شے تھے۔ کیا مثلا امام شافعی کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے تو علم شریف پڑھو، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نہ پڑھو۔ اب یہ تیسرا مسلک انہوں نے اور نکالا 14ویں صدی میں کہ نہیں، جب امام اونچی آواز سے پڑھے تو تم نہ پڑھو، ٹھیک ہے نا، اور جب امام آہستہ آواز سے پڑھے تو تم بھی پڑھو۔ اب یہ نیا ہی مسلک ہے، اس وجہ سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ مودودی صاحب کو اپنا ہی نیا اسلام ہے ان کا، اس نیا اسلام تو نہیں کہنا چاہیے، بہرحال کہ ان کی اپنی ایک رائے، نئی بھی رائے پیدا کر لیتے ہیں۔ اب بظاہر اپنی طرح سے انہوں نے سمجھا ہے، اردو دان تھے نا، کہ یہ جو ہے نا امام، تو یہ جب پڑھتا ہے اونچی آواز سے تو پیچھے سن رہے ہوں گے، لہٰذا ان کو بولنا مناسب نہیں، اور جب آہستہ آواز سے پڑھ رہا ہوگا تو پھر ان کو اپنی اپنی بھی ڈفلی بجانی چاہیے ساتھ۔ حالانکہ یہ نہ سوچا کہ جس سے بات ہو رہی ہے وہ بلند کو بھی ویسا ہی سنتا ہے جس سے آہستہ کو سنتا ہے، سبحان اللہ، کہ نہیں؟ کیونکہ جس سے بات ہو رہی ہے، یہ نمائندہ جس سے بات کر رہا ہے سب کی طرف سے، اس کے لیے اونچا اور آہستہ کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اس وجہ سے اب وہ جس سے بات کر رہا ہے وہ علیم بذات صدور ہے، اس پر کوئی چیز نہاں نہیں ہے، لہذا یہ پچھلے چپ کر کھڑے رہیں کہ سننے والا سن رہا ہے، سنانے والا سنا رہا ہے، باقی رہے کہ وہ نیچے اوپر ہونا تو ہے آداب۔ تو آداب ہر کوئی بجا لاتا ہے، جب کسی شہنشاہ سے ایک وفد ملے تو سلام سب کریں گے اور سر جھکا کر سب کھڑے ہوں گے، لیکن بات ایک کرے گا، سارے نہیں بولنے لگیں گے۔ تو یہ باقی آداب ہیں، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، تو یہ اس کے آداب ہیں۔ سلام گویا پیش کر رہے ہیں، وہ سارے کر رہے ہیں، لیکن جو اصل گفتگو ہے وہ ایک نہیں کرنی۔ تو یہ بڑی مزیدار، میاں علم کی دنیا بڑی مزیدار ہے، ہم کوئی پاگل نہیں ہیں بیٹا، اس کا ٹھرک اس سے زیادہ ہے، وہ کرکٹ وغیرہ اور جو ہوتی ہیں نا شادیاں وادیاں، ان سے زیادہ علم کا ٹھرک ہوتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ میری تو شادی زبردستی میرے ماں باپ نے کی، اور اس شوق میں بار بار کی کہ ہمارا ایک بچہ ہے اور آگے ہمارا بوٹا ہی کونی لگ رہا، اور آپ کے تو ماشاءاللہ بوٹے ہی بوٹے ہیں، یہ کوئی شغل کی بات ہوگی کوئی نہیں، محفل ذرا ہری بھری رہتی ہے، آپ بھی مت شرمائیں، یہ گناہ ان سب نے کر رکھا ہے، اور آپ بھی تیار ہیں دوسری تیسری مرتبہ بھی، ویسے بس نہیں چلتا، کوئی ان کا چلنے نہیں دیتا، تو دیں گے انشاءاللہ، دیں گے، اور آپ کو دعوت بھی کھلائیں گے۔ جی تو میں خیر باتیں ایک باری بڑی کافی ساری کر گیا۔ میں نے آپ کو کہا کہ حضرت بہت ہی بلند پایا حیثیت رکھتے ہیں، تو مسعود ہیں تو محسود بھی ہیں، اس وجہ سے آپ نے کہیں کہ اونچ نیچ کی بات سنو نا کسی سے تو گھبرانا نہیں ہے، اور کہنا کہ ٹھیک ہے ہم اپنے علماء سے پوچھ لیں گے،
بنیاد الطالبین میں یہ لکھا ہے تو کیوں لکھا ہے؟ تو میرے دوستو اور عزیزو، حضرت کو اللہ کریم نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تھیں۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد تو ہزاروں تک ہے، اور آپ کو استاد بھی 4000 کے لگ بھگ آپ کے استاد ہیں، اور سب جن سے آپ نے فیض لیا، جن کو فیض دیا، وہ سب استاد ہیں یا شاگرد ہیں۔ لیکن 3 ہستیاں، امام ابو یوسف، امام محمد اور امام ظفر، یہ اہم ترین لوگ ہیں جن کے ذریعے سے آپ کا مسلک دنیا میں پھیلا۔ ان تینوں میں بھی پھر امام ابو یوسف اور امام محمد کا مقام بہت اونچا ہے، اور امام ظفر کا مقام اتنا بلند اور وقی نہیں ہے۔ اس لیے شاید آپ میں سب نے ظفر کا نام بھی نہ سنا، آپ نے تو سنا ہے، مجھ سے بھی سنا ہوگا۔ ویسے تو میں بھی بیان کرتا رہا، بلکہ ہو سکتا ہے یہ واقعہ بھی میں نے بیان کیا ہو سمجھاتے ہوئے بچوں کو، ان کو میں اچھی باتیں سمجھاتا رہتا ہوں۔ وہ بھی بڑا عرصہ میرے پاس رہا ہے، اب نہیں تو کیا ہوا، ہمیشہ تو کوئی بھی کسی کا نہیں رہا شاگرد۔ تو وہ واقعہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت نے اپنے ان تینوں شاگردوں کو ایک دفعہ ٹیسٹ کرنے کے لیے غالباً آزمائش، استاد امتحان بھی لیتے ہیں شاگردوں کا، خاص طور پر خلفاء جن کو خلافت دینی ہے ان کا تو خاص طور پر امتحان لیا جاتا ہے کہ یہ اس امانت کو سنبھال سکتا ہے، پہنچا سکتا ہے صحیح کہ نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں ذرا فلاں کام کے لیے جا رہا ہوں، اور تم تینوں بیٹا، تم یہ اونٹ جو ہے نا اس کو چھت پر چڑھانا۔ میرے آتے تک تم اس اونٹ کو چھت پر چڑھاؤ۔ تو حضرت چلے گئے۔ اب امام ابو یوسف اور امام محمد جو تھے وہ دونوں اٹھے اور اونٹ کو پکڑ کر کوشش شروع کر دی کہ کس طرح اس کو اوپر چڑھایا جائے۔ کبھی ایک ٹانگ اوپر رکھتے، پھر دوسری اٹھانے کی کوشش کرتے تو وہ نیچے کر رکھ لیتا۔ بارہ اونٹ اٹھانا، 3 نوجوان سے بچے ہی ہوں گے نا، تقریباً 9 عمر ہوں گے، تو تینوں سے اونٹ کا چڑھانا بڑا مشکل تھا۔ کبھی سوچتے کہ اس کو گرا دیا جائے اور باندھ کر کس طرح اوپر کھینچا جائے۔ بارہ بیچارے لگے ہوئے تھے، پسینوں پسینے ہو گئے تھے، ہیں جی۔ اور جو ظفر جو تھے انہوں نے کہا کہ چھوڑو یار، وہ تو ہمیں بس ایسے پتہ نہیں ہنسی دل لگی کر گئے ہیں یا کیا ہے، اگر عقل بھی کوئی چیز ہے نا، مطلب اونٹ چڑھ سکتا ہے کوٹھے پر۔ تو وہ بیٹھ گئے آرام سے، مگر یہ دونوں لگے رہے کوشش کرتے۔ جب وہ واپس آئے کوئی گھنٹے، آدھ گھنٹے، 2 گھنٹے بعد آئے ہوں گے، دیکھا کہ وہ 2 تو لگے ہوئے، جتے ہوئے اور محنت پر، کیسے جیسے ہو بھئی۔ تو وہ بیٹھے ہیں تیسرے، پوچھا ابھی کیا بات ہے، ادھر آؤ تینوں۔ ہاں بھئی تم ماشاءاللہ بڑے ذہین فتین ہو، تم کیوں لگے ہوئے ہو، ابھی تم کیوں بیٹھے ہوئے، اپنی اپنی وجہ بتاؤ، شاباش۔ تو امام ابو یوسف امام محمد نے کہا کہ حضور آپ کا حکم تھا، آپ کے حکم کے سامنے ہم نے سوچنا قیاس کرنا مناسب نہیں سمجھا، ہم نے تو فرما برداری کی ہے کہ آج حضرت جو فرما گئے ہیں تو ہمارا کام کوشش کرنا ہے اس کو چڑھا کر رہیں گے، تو ہم لگے ہوئے ہیں۔ تو ان سے پوچھا، ان کا حضور میں نے تو ان کو کہا تھا کہ یہ دل لگی کی بات ہے، مزاح ہے، اونٹ نہ چڑھا ہے نہ چڑھ سکتا ہے ہم تینوں سے، تو اپنی ٹائم بھی اور انرجی کیوں ضائع کرتے ہو؟ تو میں تو اس وجہ سے بیٹھا رہا ہوں۔ بس ٹھیک ہے۔ آپ نے امام ابو یوسف محمد کی رائے کو پسند کیا، کیونکہ یہ اس سے ملتی جلتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، صریح حکم ہو، وہ آپ تو خود برتب کہہ کر گئے تھے، یعنی یقینی حکم ہو، حدیث ہو، تو اس کے مقابلے میں قیاس نہیں کرنا۔ اور
اور تم نے شرعی حکم کے مقابلے میں قیاس کیا ہے، یہ تم نے بڑی لغزش کی، اب اس کی نحوست تو تمہیں پہنچے گی۔ میں دو ہی شکلیں ہیں، یا تو دنیا میں تو تمہارا فتویٰ چلے گا اور تمہارے قول پر بالکل ان کے بالمقابل عمل ہوگا، اور دنیا سے ایمان کے ساتھ نہیں جاؤ گے پھر، یا یہ چاہو تو یہ ہو جائے، میں دعا کروں، اور اگر چاہو تو دنیا میں تمہارا فتویٰ تو نہیں چلے گا، تمہارے قول پر ان کے مقابلے میں عمل نہیں ہوگا، اور ایمان بچ جائے گا، آخرت بچ جائے گی۔ تو وہ رو کر قدموں میں گر گئے، انہوں نے کہا کہ حضور میری آخرت بچا لیں، دنیا کی کوئی بات نہیں۔ چنانچہ آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ ہدایہ میں، شرح وقایہ میں، کنز الدقائق میں، بحر الرائق میں، جہاں کہیں بھی ہو قول آتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے قول پر عمل ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات ان کے مقابلے میں امام محمد، امام ابو یوسف کے قول پر بھی عمل ہو جاتا ہے۔ کبھی ہوتا ہے وَعَلَىٰ قول ابی حنیفہ فتویٰ، اور کبھی ہوتا ہے عَلَىٰ قول صاحبین فتویٰ، ہاں جی، لیکن امام ظفر کا قول نقل کیا جاتا ہے کہیں کہیں، لیکن اس پر حنفی مذہب کا انحصار نہیں ہے۔ تو یہ ایک سبق آموز بات ہے جو میں بتانا چاہتا تھا، اور چلو اچھا ہو گیا مجھے یاد آ گئی کہ فرما برداری بزرگوں کی بہت بڑی اہم چیز ہے، اور یہ جو بغاوت اور نافرمانی اور اپنے قیاس کو دخل دینا، یہ بڑی نقصان دہ چیز ہے، اور یہ ہمارے ہاں بڑی پھیلی ہوئی آج اس دور میں خاص طور پر۔ یہاں جتنے بھی مدارس ہیں الحمدللہ سوائے ہمارے مدرسے کے، وہ بغاوت سے ہی بنے ہیں، وہاں سے لے کر نکلے ہیں، نہیں سمجھے، ایک دوسرے کے طالب علم جمع کر کے بھاگتے ہیں۔ اب میں نام کس کس کروں، نام لینا مناسب نہیں ہے، آپ دیکھتے ہی ہیں، تو جنہوں نے اپنے استادوں کے ساتھ کی پھر ان کے ساتھ بھی آگے ہو جاتی کہیں نہ کہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم نے کسی کے طالب علم نہیں لیے، ہم نے سکول بنایا تھا تو سکول کے بچے تھے، ان میں سے شوق تھا کہ ان میں سے کوئی دین کی طرف کھینچوں گا، جتنے ہو سکے کھینچے ہیں، نہیں سمجھے، میرا خیال تھا زیادہ کھینچوں گا، بس اور کچھ نہیں، مجھے غم نہیں ہے، میرا خیال تھا بہت زیادہ کھینچوں گا، اور اگر وہ پرانے حالات ہی رہتے، نظام ملک کا اسی طرح کا رہتا، معاشرہ اسی طرح انداز میں رہتا، تو شاید میں بہت سارے بھی کھینچتا، لیکن چونکہ روٹی غالب ہو گئی، ہوس غالب ہو گئی، لالچ غالب ہو گیا، دنیا غالب ہو گئی، مہنگائی بہت ہو گئی، لوگ ہائے ہائے دنیا کی طرف بیچارے بھاگ رہے ہیں، تو ایسا تو کوئی نصیب والا ہوتا، اس وجہ سے وہ اتنا کامیابی اور کامرانی تو نہیں ہو سکی۔ لیکن آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ہمارے محمد احمد صاحب، محمد عمر صاحب، ناظم صاحب، ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی تینوں بہترین ہیں، اور کافی معلومات بھی رکھتے ہیں دینی بھی، اور اپنی جگہ جہاں بھی ہیں انشاءاللہ دین کی خدمت کریں گے۔ تو اس حوالے سے وہ نور اللہ بھی بیٹھا ہے، آخر کچھ تو ہوگا، اس ساتھ منہ تو دکھاؤ یار، یہ دیکھو نا بزرگ آدمی نظر آ رہا ہے، تو آخر دکاندار ہی صحیح، لیکن چند روز ہمارے پاس رہنے کے اثرات تو ہیں نا۔ آج صبح آیا بیٹھا، کتنے عرصے کا یہ پرانا شاگرد ہے، یہاں سے پڑھ کے گیا تھا، اس کی بہنیں ہیں ماشاءاللہ سب دینی رغبت رکھتے ہیں، کچھ والدین کے اثرات بھی ہوتے ہیں، تو کامیابی تو ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنی کہ میں تصور لے کر چلا تھا۔ شاید آنے والے وقتوں میں اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت بدلے، یا اور ہمیں کوئی راز، ہم بھی راز سوچتے رہتے ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سعادت مندوں کو بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اس وجہ سے کوشش کرنی چاہیے ماں باپ کی، استاد کی، مرشد کی نافرمانی حتی المقدور نہ ہو، اگر ہو تو بندہ اس کی تلافی کرے جس طرح بھی ہو سکے، ورنہ اگر دنیا کا نقصان ہو تو پھر ہو، اگر آخرت کا نقصان ہوا تو پھر بہت بڑا نقصان ہوگا۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ کریم نے ڈھیر ساری شانیں عطا فرمائی، موٹی موٹی بات جو تھی ان میں سے یہ چند باتیں ضرور یاد رکھیے۔ ایک یہ کہ آپ ہی وہ امام ہیں جنہوں نے براہ راست صحابہ کی زیارت کی اور صحابہ سے حدیث روایت کی ہے،
آپ کے سوا کسی دوسرے کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی. آپ تابعین میں سے ہوئے, اور یہ وہ زمانہ ہے جس کو حضور نے فرمایا خیر القرون کرنی, بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. تو جنہوں نے صحابہ کی زیارت کر لی تو خیر القرون میں آ گئے, بہترین زمانے میں ہوئے. پھر یہ ہے کہ آپ کو سب ائمہ کی تقریباً استادی کا شرف حاصل ہے. کوئی آپ کا شاگرد ہے, کوئی آپ کے شاگرد کا شاگرد ہے, کوئی اس کا شاگرد ہے. تو اس طریقے سے بھی آپ کو اہمیت حاصل ہے. اس لحاظ سے بھی اہمیت حاصل ہے کہ 2/3 حصہ امت کا آپ کا پیروکار ہے. یہ میں نے نہیں لکھا, یہ قدیم اکابر علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں پورا ہندوستان, ترکی اور ماورا النہر اور مصر اور پتہ نہیں کون سے علاقے انہوں نے لکھے, مصر تو نہیں خیر, بے شمار علاقے ہیں, افغانستان, تو جن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے گنتی کے لحاظ سے 2/3 حصہ تقریباً امت کا آپ کے مسلک کا پیروکار ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی عزت ہے. پھر آپ عابد و زاہد بھی انتہا کے تھے. روایات میں آتا ہے کہ آپ نے ایک کم 100 مرتبہ خواب میں اللہ کی زیارت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مرتبہ کی ہوگی خواب میں؟ کیونکہ ظاہر دیکھتے ہوئے جاگتے ہوئے آنکھوں سے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور ان کو بھی لامقام ہے, اور کسی کو یہ سعادت حاصل ہونا ناممکن ہے ظاہر جاگتی آنکھوں سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار, کہ اس کو آنکھیں بصر جو ہے ادراک نہیں کر سکتی. تو یہ بھی ہے بہت بڑی سعادت ہے. الحمدللہ کہ ہم حنفی ہیں, اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے یہ بھی کہ جتنی حنفی مسلک پر عمل کرنے والے لوگ ہیں ان سب کی عمل کا ثواب ان کو پہنچتا ہوگا. اور انہوں نے ہمارے لیے مسائل لکھ لکھ کر آسان کر دیے. اب ہمیں بنے بنائے سانچے میں ڈھلے ڈھلائے مسائل ملتے ہیں. اور یہ بات بالکل غلط ہے کہ جناب وہ حدیث کے مقابلے میں قیاس. تو قیاس صرف ان مسائل میں ہوتا ہے جن میں قرآن اور سنت کی طرف سے واضح ارشاد نہ ہو. اہل حدیث کوئی نہیں ہو سکتا, اہل سنت ہو سکتا ہے. سنت اس کو کہتے ہیں, سنت اس حدیث کو اس طریقے کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم فرمایا ہو. نہیں سمجھے؟ تو جو امت کو تعلیم فرمایا ہو امت اس پر تو عمل کر لے گی, لیکن جو حدیث حضور نے سنائی ہو ہر حدیث پر تو امت عمل نہیں کر سکے گی. اس وجہ سے اہل سنت ہو سکتا ہے بندہ, حقیقت میں اہل حدیث تو بن ہی نہیں سکتا. اللہ کریم, میں آج اس کو وائنڈ اپ کر دینا چاہتا ہوں کیونکہ کافی دن ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ میری جو ہدیہ عقیدت تھا حضرت امام کی خدمت میں وہ اللہ قبول فرمائے. باقی اس کے علاوہ بے شمار موضوعات ہیں حضرت کے ساتھ, لیکن اس کا تعلق محض اور محض علماء سے ہے کہ آپ کی شرائط روایت کیا ہیں, آپ کن بنیادوں پر قیاس کرتے ہیں, کون سے مسائل پر جرح کی گئی ہے, ان کے جوابات کیا ہیں. اس طرح کی وہ تو پھر بہت وسیع فیلڈ ہے اور اس کا آپ سے تعلق بھی نہیں ہے. شکریہ, آپ نے بڑے ہمت اور حوصلے کے ساتھ میری لمبی لمبی تقریریں سنی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم.